ظفر صاحب قائد صاحب نے تو روٹ کاز کی طرف ہمیں اشارہ دے دیا کہ ہمیں سوشل فیبرک جو ہے اس کو دیکھنا ہے. جب تک فرام ود ان کوئی چینج نہیں آئے گا تو چینج نہیں آ سکتی. آپ سے بیکاز آف یور پروفیشن اینڈ یور ڈومین پوچھنا چاہوں گا کہ وائی آر ناٹ وی ایبل ٹو میک آر پریزنس انٹرنیشنلی. مڈل ایسٹ ہمیں بہت عرصہ ہو گیا وی آر ان ٹچ ود دیم. ہمارے مزدور جاتے ہیں, ہمارے ڈرائیورز جاتے ہیں, اور بٹ یہ سب انفارمل ہے. آپ انڈینس کو دیکھ لیں, دے آر ویری گڈ پوزیشن. میڈیکل وی ہیو سم پریزنس. ہماری یہ انسٹیٹیوشنلائز یہ چیز کیوں نہیں ہے؟ انڈیا باقاعدہ رپورٹس لکھتا ہے کہ اس سال ان کو اتنے 30,000 یہ چاہیے, 20,000 ایکس رے ایکسپرٹس چاہیے, 6,000 یہ چاہیے. انڈیا ٹرین دیم اینڈ سینڈ دیم. ہمارا جو ہو رہا ہے انفارمل ہو رہا ہے. And now you see the influence of India. Everybody knows about the Indian cinema, about the Bollywood, about Mumbai. اور ہمارے یہاں شاید اس طرح سے نہیں ہے. سیکنڈلی ہمارے جو برانڈ ہیں, کمپنیز ہیں, وائی آر دے سو اسٹیگننٹ؟ دے ریمین ود ان دی بارڈرز. وہ وائی ڈونٹ دے تھنک کہ دبئی بھی جائیں, مڈل ایسٹ بھی جائیں؟ اکا دکا برانڈس کے علاوہ نو بڈی گوز. سو یہ کیا ہماری تھنکنگ ہے, ہماری شاید اپروچ ہی انٹرپرینور نہیں ہے کہ بس ہم کچھ انکم بنا کے, روپیہ بنا کے BMW مرسیڈیز لے لی تو وی آر ہیپی. وی ڈونٹ ری انویسٹ اینڈ ری انویسٹ. اور وہ انٹرپرینور جو مائنڈ سیٹ ہے وہ مسنگ ہے. آپ دیکھ لیں باہر میکڈونلڈ ایک چین ہوتے ہیں نا, دیر از اے گلوبل چین. آپ دیکھ لیں KFC, دے بیکم دا گلوبل چین. ہمارے یہاں شنواری کیوں نہیں بنتا گلوبل چین؟ اٹس دا بیسٹ فوڈ, انگریز آتے ہیں, دے انجوائے مچ, بٹ وائی کانٹ وی گیٹ اے گلوبل چین؟ سو اس طرح کی اور بھی ہماری کمپنیز ہیں. مسان مسالہ ہے نیشنل, وہ چلیں گیا انٹرنیشنلی. سو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وائی آر وی فیلنگ؟ جی شکریہ صدام. پہلے تو بہت اچھی طرح جو ہماری جو پیلز ہیں ان کا احاطہ دونوں حضرات نے, میرے بہت سینئر بزرگ دونوں ہمارے بڑی اچھی طرح کر لیا ہے. اس میں ریڈ کیپچر کی بات ہوئی, جس میں انٹرنیشنل اور لوکل ریڈ کیپچر کی بات ہوئی, اس میں ہماری پرائرٹیز غلط ہونے کی بات ہوئی. اعزاز صاحب نے فرمایا ریفرنسز غلط رہی ہماری, جس میں ہماری جو موومنٹس کی بات کی قائد صاحب نے, اور میں اس کو ذرا ڈفرینٹ طریقے سے کہتا ہوں. لاسٹ آپ کے گونو فیسٹ میں ہم نے اس میں سیشن بھی کیا تھا, اس چارٹر آف سوسائٹی. یو نیڈ دیٹ کوہیژن, agreement on what reforms are required, and I give it a separate meaning of the movement as such. And radical reforms جس طرح قائد صاحب فرما رہے تھے, بالکل صحیح بات ہے. یہ ساری چیزیں بالکل ٹھیک ہیں, بٹ آپ کے جو اسپیسیفک کویشچن ہے میں اس میں بعد میں آتا ہوں. پہلے میں جب صبح اپنے کچھ نوٹس ریویو کر رہا تھا تو میری نظر سے ایک غزل گزری جو تنویر نقوی صاحب کی لکھی ہوئی ہے اور میڈم نور جہاں نے پڑھی ہے. میں وہ ذرا آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اس کی کافی ریلیونس مجھے نظر آئی آج کے موضوع میں. دوسرا یہ کہ یہ کانفرنس وغیرہ جو ہے نا ہمارے بڑے اس طرح کے موضوع ہیں کہ تھوڑا ڈرائی موضوع ہے, تو تھوڑی اس میں ایک لائیولی سچویشن بھی ہونی چاہیے. محبت کا نغمہ ہے, میں نغمہ گر ہوں. سو دا اسٹارٹنگ پوائنٹ فار us to create any relationship, whether it's within our own neighborhood or otherwise, is to send the message right that we're open for business. We will accept you with open arms, and hence محبت کا نغمہ ہے, میں نغمہ گر. This is the starting point as far as I. یہ نامہ کسی کا ہے, میں نامہ بر ہوں. اب یہ ذرا تھوڑا سا میں اس کانٹیکس میں لے کے جا رہا ہوں کہ جہاں ہم ایک پراکسی وار کا حصہ رہے, فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی اوور اے پیریڈ آف ٹائم. پڑھوں خط, پڑھوں خط کے مضمون زبانی سناؤں, ہزاروں ہی شکوے ہیں کیا کیا بتاؤں. ہماری سچویشن اتنی کمپلیکس ہے. یہ جیو اکنامکس کی پر سے, ایک تو اکنامکس ان آئسولیشن اینڈ پولیٹکس ان آئسولیشن آر ویری کمپلیکس, but when you put them together as bosom buddies, the complication multiply. کہاں تک سنو گے, کہاں تک سناؤں, ہزاروں ہی خواہشیں ہیں کیا کیا بتاؤں. کہاں تک سنو گے, کہاں تک سناؤ. حضور آپ ایک جہاں کی نظر ہیں, حضور آپ پر ایک جہاں کی نظر ہے. because of our very location, people are looking toward us. اور اب ہماری سچویشن کیا ہو گئی ہے, نگاہ کرم سے بھی اب مجھ کو ڈر ہے. تو ہمیں ڈر یہ لگتا ہے کہ
हम we end up part of being one block or the other, जो एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर एक जंग जारी है, which I call the first economic world war, which is happening right now post Ukraine Russia world war, Russia war. उसमें हमारे लिए बेहतर ये है कि हम इम्पार्शल रह के चलें, और अब तो इस बात से भी डर लगता है कि निगाह करम से भी मुझको ये डर है, जहाँ की नज़र में कहीं आ ना जाऊं, कहाँ तक सुनोगे कहाँ तक सुनाओ, हजारों ही शिकवे हैं क्या क्या बताओ, कहाँ तक सुनोगे कहाँ तक सुनाओ. ज़माना हुआ है मुझे मुस्कुराए, जो हमारी सिचुएशन है आप सबको उसकी तरह अच्छी तरह अंदाज़ा है. मोहब्बत में क्या क्या ना सदमे उठाए, जो हमने अलायंसेस किए अपने, उसके कोई ना कोई नेगेटिव रिपरकशंस ही आए, चाहे वो हमारा जियो स्ट्रेटेजिक अलायंस था विद सऊदी अरेबिया और ईरान और समबडी, उसकी कुछ और रिपरकशंस थे, चाहे वो यूएस के साथ था उसकी कुछ और रिपरकशंस थे, चाहे वो चाइना के साथ था उसकी और रिपरकशंस. लिहाजा कहाँ तक सुनोगे कहाँ तक सुनाऊं, हजारों ही ख्वाहिशें हैं क्या क्या बताऊं, कहाँ तक सुनोगे कहाँ तक सुनाऊं. तो ये तो मैं इससे शुरू करना चाह रहा था कि जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है वो मेरे ख्याल से इससे बेहतर बयान नहीं हो सकती. आपके जो स्पेसिफिक सवाल है उसका मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ. देखिए, बात ये कि हमारे इसमें मल्टीपल फैक्टर्स आ जाएंगे कि वाई वी हैव नॉट बीन एबल टू मेक अ रीच, बिजनेसेस हैव नॉट बीन एबल टू मेक अ रीच आउट ऑफ पाक. जो प्राइमरी उसमें अब इस वक्त मुझे सबसे बड़ा एक स्टम्बलिंग ब्लॉक नज़र आता है वो ये कि एक तो हमारी हमेशा से जो फॉरेन पॉलिसी रही है दैट वाज प्रीडोमिनेंटली सिक्योरिटी ड्रिवन. बिजनेस हैज़ ऑलवेज बीन अ पेरिफेरी देयर, तो एजाज साहब भी फरमा रहे थे. तो दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट. पहले तो हमें ये मैसेज सही भेजना पड़ेगा. सर मैंने आपसे कदर के शुरू में भी कहा कि मोहब्बत का मैसेज भेजना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी. मगर मोर सो हमारे बिजनेसेस जो है ना वो भी अब रेंट सीकिंग मोड में आ गए, एंड दे प्रेफर टू गेट इनटू द इंडस्ट्रीज वेयर they don't have to work hard, they don't have to take risks, and yet they will get a very good return. तो ये जो माइंडसेट हमारे जहनों में आ गया है of rent seeking, this is to my mind is the biggest evil which is creating the hampering the expansion of our businesses within the borders and more so outside the border. Outside तो आप अपने कंफर्ट जोन से वैसे ही निकल जाते हैं, आपके रिस्क भी बढ़ जाते हैं, आपकी एफर्ट भी बढ़ जाती है, और लिहाजा हमारी कोशिश ये होती है कि हम बाहर ना जाना पड़े. कुछ तो ऐसे एरियाज हैं कि जहाँ आप बाहर जाए बगैर, अपने आप को स्टैब्लिश किए बगैर उसका बेनिफिट ले ही नहीं सकते. फॉर एग्जांपल अफ्रीका, फॉर एग्जांपल सेंट्रल एशियन रिपब्लिक. अफ्रीका में चाइना ने और इंडिया ने जितना बड़ा एडवांटेज लिया है वो अपनी प्रेजेंस वहाँ करने से लिया है. टाटा इज़ द लार्जेस्ट कॉन्ग्लैमरेट इन अफ्रीका राइट नाउ. मैं अफ्रीका में 3 साल रहा हूँ तो मैंने काफ़ी करीब से चीज़ें देखी, और ये अपनी लड़ाइयाँ अपनी जगह, मगर जब इकोनॉमिक्स की बात आती है तो आपको कुछ जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है. आई रिमेंबर वेरी डिस्टिंक्टली ऑलमोस्ट 15 years ago China and India form an alliance to work together to explore the resources in Africa. We have not been able to forge those kind of alliances with anyone. उनकी भी बड़ी हॉस्टिलिटीज़ है, उनकी तो अभी जंग भी हुई है 3-4 साल पहले बॉर्डर के ऊपर. बट जब इकोनॉमिक्स की बात आई तो सब चीज़ें साइड में हट गई और ये प्रेफरेंसेस जो थे बड़े क्लियर हो गए. हमारे कुछ ब्रांड्स ने कोशिश की है बाहर एक्सपेंड करने की, खाड़ी है, निराला है, इन लोगों ने अच्छा काम किया है, मगर जिस स्केल पे ये चीज़ें होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई हैं. और उसका प्राइमरी रीज़न ये है कि हमारा बिजनेसमैन आज जो है वो ज़रा थोड़ा सा रेंट सीकिंग मोड में आ गया है, और गालिबन हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा इस बात को इनकरेज नहीं कर पा रही कि आप बाहर जाइए और एक्सपैंड कीजिए. दे आर ऑल्सो टेकिंग अ वेरी नैरो व्यू. हमें ये जो है ना वो मुझे पता है नदीम अलग साहब का बड़ा फेवरेट मौजू है ये, कि ये जो पूरा मामला है हमें रेगुलेशन को रैशनलाइज करना पड़ेगा, हमें ज़रा अपनी इकोनॉमी को खोलना पड़ेगा और मोहब्बत का मैसेज भेजना पड़ेगा, उसके बगैर बात बनेगी नहीं. दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट टू माई माइंड. जफर साहब, हमारे कमर्शियल ऑफिसर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड जो हमारे एम्बेसीज में हैं. TDAP बनाया है हमने,
ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے لیے تاکہ ایکسپورٹس ہوں. وٹ آر کمرشل آفیسر ڈوئنگ ابراڈ؟ کیا کر رہے ہیں وہ؟ بہت زیادہ ہیں بٹ کام کیا ہے ان کا؟ زیرو آؤٹ پٹ مجھے تو ابھی تک دکھتا ہے. اینڈ جو ٹی ڈیپ کی طرح جو ادارے ہم نے بنائے ہیں, آپ کا ایکسپیرینس آپ نے دیکھا ہوگا, ان اداروں کی کیا ضرورت ہے جب کہ ہمارے پاس کوئی سگنیفیکنٹ کوئی پروگرس نہیں ہے. ہماری ایکسپورٹ وہیں کی وہیں ہیں بٹ شاید اور ڈراپ ڈاؤن نیچے آ گئی ہیں. سو کمرشل آفیسر کا رول کیا ہونا چاہیے؟ وی کین کمپیئر ود انڈیا اینڈ ادر کنٹریز. اینڈ ٹی ٹیپ کتنے اداروں کا کیا فیوچر ہونا چاہیے؟ ہم سائز کو ختم کر دیں بیکاز آؤٹ پٹ تو کچھ ہے نہیں. جی شکریہ صدام صاحب. 2-4 باتیں. ایک تو میں جو آج میری کنٹریبیوشن ہے وہ میرے استاد ہیں سید ممتاز سعید صاحب کا آج برسی ہے, تو میں تو اس کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ میں نے سب کچھ ان سے سیکھا ہے, تو میں یہ فورم یوز کر کے ان کا خراج تحسین پیش کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیے یہ جو 2-4 باتیں بفور آئی کم اسٹریٹ ٹو یور کوشچن. ایک تو یہ ہمیں چیز کو اسٹیبلش کر لینی چاہیے, اور میں جسارت کر رہا ہوں یہ قاضی صاحب کی اور چودھری صاحب کی موجودگی میں کا, یہ تو ماسٹر ہیں سبجیکٹ کے. مگر دیکھیے کوئی یہ برادرہڈ شرادرہڈ کوئی چیز نہیں ہوتی when it comes to relationship, even in the economic relationship, let alone the political relationship, even in the businesses. سگے بھائی جو ہیں وہ بھی اگر جو سکسیسفل ہوتے ہیں وہ ایک آرمز لینتھ کے اوپر ٹرانزیکشن کرتے ہیں which is beneficial for both of them. So we have to get into this mindset کہ کوئی دوستی یاری کسی کی نہیں ہے. We all have to deal with our interest and deal with them on the basis of very professional way. یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے فلانے بھائی ہیں اور وہ ہمارے فلانے بھائی ہیں. It doesn't work that in diplomacy and in economics both. So that is a very important thing to my mind which I thought I'll share with you. افغانستان پہ جو بات ہوئی پہلے, میں اس میں انڈیا کا بھی کانٹیکسٹ بیچ میں لے آتا ہوں, تو آخری سوال ہے یہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ اکنامکس کے علاوہ اس کے ایک پولیٹیکل ریپرکشنس بھی ہیں, سوشل ریپرکشنس بھی. اور ورلڈ بینک یہ کہتا ہے کہ 10% اگر آپ جو ہے وہ ٹریڈ بیریئرز گراتے ہیں اپنے, تو 31% آپ کی ٹریڈ انکریز ہو سکتی ہے. اور اسی طرح اگر یہ ایک اسٹاک ہوم کا ایک انٹرنیشنل پیس انسٹیٹیوٹ ہے سپری, جس کی اسٹڈی کے مطابق 1% ٹریڈ اوپننس لیڈس ٹو 0.8% آف انٹرسٹیٹ آرمڈ کانفلکٹ ریڈکشن. سو یہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ خالی صرف ایک اکنامک بینیفٹس کے لیے نہیں ہے, اس کے کچھ سوشل اور پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک بینیفٹس بھی بڑے کلیئر کٹ ہیں. اسی معاملے میں جو ابھی پہلے بات ہوئی اباؤٹ ہم نے ٹاپی پہ بات کی. ہم نے ٹاپی اس وقت جو ہمارا, اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں وسکی گارڈ, جو ہمارا کور پرابلم ہے وہ انرجی سیکٹر کے اندر ہے. اگر ہمارا آج یہ پرابلم ریزالو ہو جائے ٹاپی کے ساتھ اور ایران پاکستان گیس پائپ لائن, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 100 ملین cubic meters of gas coming into the system اور پاسنگ تھرو دا سسٹم, کچھ ٹرانزٹ فی ملے گی. ہماری لوکیشن اتنی امپورٹنٹ ہے اور اتنی اچھی ہے کہ ہمارے پورٹ کی لوکیشن بیکاز آف سورٹ آف ہرمس وی آر مچ بیٹر پوزیشن دین دبئی اور اینی بڈی ایلس, بٹ وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو کیپٹلائز آن اٹ. ہم بہتر ٹرانزٹ پورٹ ہیں دین اینی ون ایلس. چودھری صاحب نے کہا کہ افغانستان کے لیے بیسٹ روٹ یہی ہے. جو سی پیک انہوں نے بنایا ہے اس کے سنگل بگیسٹ بینیفیشری از پاکستان بائی دا وے آف سی پیک کی جو کنٹریبیوشن ہے بائی چائنا, ناٹ بیکاز کہ ان کو بڑی ہم سے محبت ہے. دس از دا بیسٹ روٹ دیٹ از اویلیبل ٹو اٹ, از دے وانٹ ٹو کیپٹلائز آن اٹ. وی ہیو فیلڈ ٹو ٹیک دا بینیفٹ آف دیٹ انفراسٹرکچر اینڈ دس از ویئر آر پرابلم از. سو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اپنے اس حوالے میں دیکھنی پڑیں گی, اور اپنا ایک فنڈامنٹل شفٹ کی ضرورت پڑے گی ہمیں بزنسز کو آگے. میں اپنے کمرشل کاؤنسلرز کو بلیم نہیں کرتا. جب لارجر اسکیم آف تھنگس میں آپ کی پالیسی ہی نہیں ہے ایکسپورٹ کی طرف جانے کی, آپ کا ایک باعث ہی نہیں ہے ایکسپورٹ کی طرف, تو آپ کس طرح ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کوئی آپ کی مدد کر سکیں گے یا ہیلپ کر سکیں گے. ہمارا پرائیویٹ سیکٹر کی جو الائنس ہے, پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ, دیٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ, جس کو پرہیپس پھر آپ یوز کر سکتے ہیں اپنی ایمبیسیز کو اور کمرشل کاؤنسلرز کو کہ وہ اس کو لیوریج کریں اور لے کے آئیں. ہمارے جو ساتھ کے اپنے نیبرز ہیں, اس میں آپ کو کچھ تھوڑے سے اسٹیٹسٹک شیئر کر لوں کہ انڈیا کے ساتھ فار ایگزامپل
ہماری ایک اکانومسٹ ہے بڑے فیمس جن کا نام ہے پنکج گاماوت, نیو یارک یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں وہ. انہوں نے گاماوت گریوٹی ماڈل ایک بنایا ہے, اور اس کے تحت انہوں نے جو کلچرل, سوشل, جیوگرافیکل اینڈ اکنامک ریلیشن شپ کی بیسس پہ یہ اسیس کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیا کس طرح بینیفٹ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ پاکستان انڈیا میں ٹریڈ فار ایگزامپل شروع ہو جائے. دونوں طرف بینیفٹ ہے, اور پاکستان کی حد تک وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان آج جو ہے $300 ملین کی ٹریڈ کرتا ہے انڈیا کے ساتھ, وہ تقریباً $8.5 بلین ہو سکتی ہے, یعنی 2.4% آف دا جی ڈی پی. آج جو ہے وہ 0.1% ہے. مگر جو اس میں بڑا امپورٹنٹ میسج ہے وہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ بگیسٹ بینیفیشری آف ٹریڈ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان ول بی پاکستان آن دا سائڈ آف ایکسپورٹس. اینڈ اس پہ جب میں نے مزید اس کو دیکھا تو اندازہ ہوا کہ اسٹیٹ بینک نے ایک اس پہ اسٹڈی کی ہوئی تھی, جس میں اسٹیٹ بینک یہ کہتا ہے کہ جو 70% چیزیں آج انڈیا ایکسپورٹ کر رہا ہے, یونٹ پرائس اس کی آج مہنگی ہے دین واٹ دے کین امپورٹ فرام پاکستان. 45% چیزیں وہ ہیں جو پاکستان امپورٹ کر رہا ہے انڈیا سے, جس کی یونٹ پرائس آج زیادہ ہے. اگر ہم انڈیا سے کریں گے تو اس کا بینیفٹ زیادہ ملے گا. ایکسپورٹ سائڈ پہ 1.7% آف دا جی ڈی پی کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہے, امپورٹ سائڈ کے اوپر 0.7% آف دا جی ڈی پی تک بینیفٹ آپ کا جا سکتا ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہمیں مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ایک اکنامک پالیسی کو ایوالو کرنا پڑے گا, ایکسپورٹس کی طرف جانا پڑے گا, ایکسپورٹ ڈریون بزنس لے کے آنے پڑیں گے, دین وی کین لیوریج آر فارن آفس اینڈ کمرشل کاؤنسلرز ٹو ہیلپ اس ان ڈوئنگ اٹ. دیکھیے جب پروڈکٹ ہی بڑی کمزور ہو, پاکستان ایز اے پروڈکٹ اس وقت انفارچونیٹلی وہ کافی کمزور پروڈکٹ ہے, چاہے وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات ہو یا وہ ایکسپورٹ امپورٹ کی بات ہو, اس کے اندر بہت سارے پیش و خم ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہے. آئی تھنک پہلے ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا, اس کے بعد ہم کچھ ایکسپیکٹ. ورلڈ بینک یہ کہتا ہے کہ اگر ہم اپنے ریجن میں آج اپنی اگر حالات ٹھیک کر لیں تو ہماری ٹریڈ جو ہے وہ 3 ٹائمز بڑھ سکتی ہے, اور اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آپ سمجھ لیجیے کیا آئے گا. آج ہماری بائی دا وے جو ٹریڈ ٹو جی ڈی پی ہے, ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی, وہ صرف 8.4% ہے. بنگلہ دیش از 15%, انڈیا از 19%. ہم اگر صرف اسی چیز کو ایڈریس کر لیں تو the kind of impact that can come on us is enormous. ہم اگر جیو اکنامکس کی بات کرتے تو جتنی پاکستان میں سر ریلیجیس ایکسٹریمزم ہے, جو پنجاب میں کل ایک ایونٹ ہوا ہے سر, اور پچھلے ماضی میں بھی ہوتے رہے. طالبان کا جو انفلوئنس ہے, جو کریکولم ہے, تو ایسے ماحول میں کس طرح پاسبل ہے کہ ہم مطلب تعلق بنائے لوگوں کے ساتھ, اگر ہمارے اپنے سوسائٹی میں اتنی ایکسٹریمزم ہے, اور وہ ایتھنک بھی ہے, وہ لبرل ایکسٹریمزم بھی ہے, اور وہ ریلیجیس بھی ہے. جہاں بات ہوئی ہے وہ انٹرنیشنل انفلوئنس کی, فرینکلی اسپیکنگ اٹ کین اونلی ورک تھرو دا پیس پروسیس. کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کرتارپور کی بات کرنے کی اور کچھ اور چیزیں کرنے کی. پلیز ٹاک اباؤٹ بینگ اے کنٹری وچ accepts and open for everyone. This is the starting point. Don't find confine yourself to Kartarpur for example. یہ آپ ایگزامپل کی اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں, یا اور کسی اس طرح کی چیز کے لیے. we are agnostic about it. business is agnostic about it. business کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا. so please ہم نے جو ہے وہ یہ اسٹیبلش کرنا ہے اپنے, اور اس کو لے کے آگے چلنا ہے. ریسنٹلی یو اے ای نے جو انویسٹمنٹ کا اناؤنسمنٹ کیا ہے 10 بلین کا, تو اس کے لیے ہم انویسٹرز کے لیے کیا اسپیشل کنڈیشنز اور ڈومیسٹکلی مطلب اسٹیبل جو ہے وہ انوائرمنٹ ان کے لیے کریٹ کیا جائے, تاکہ ہماری جو جیو اکنامک جو ہم نے انیشیٹو کا نام دیا ہے وہ اسٹارٹ ہو سکے. ایک تو یہ آپ نے فرمایا یو اے سے جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے, دیکھیے بات بڑی سمپل ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں یہ میک شیور کرنا پڑے گا جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے اوپن آرمز ویلکم, بٹ اٹ ہیز ٹو بی میوچلی بینیفیشل, کانٹ بی ون سائیڈڈ اینی فردر. سوال ظفر مسعود صاحب کا ہے, اگر ہمیں آئی ایم ایف اجازت دے دے تو پھر کچھ بھی نہیں چاہیے, وہ بس کہتے کچھ ہے اور کرتے کچھ. آپ نے حضور فرمایا کہ آئی ایم ایف کی پرسکرپشن جو ہے وہ ہمیں الاؤ نہیں کرتی. دیکھیے بات یہ ہے کہ کچھ مجبوریاں ہیں ضرور ہماری, اور ہم آ کے کھڑے ہو گئے کہ جہاں پر ہمیں آئی ایم ایف کی جو پرسکرپشنز ہیں
اس کے اندر رہتے ہوئے آپریٹ کر رہا ہے. مگر بہت سارے کام ابھی ایسے ہیں جو اس پرسکرپشن کے علاوہ ہو سکتے. آپ کو آئی ایم ایف تو نہیں روک رہا کہ آپ اپنے ریجنل ٹریڈ کو جو ہے وہ پروموٹ کریں. آپ کو آئی ایم ایف تو بالکل نہیں روک رہا, بلکہ وہ آپ کو انکریج کر رہا ہے کہ آپ یہ کریں. ایران پہ ہم آرگیو کر سکتے, بٹ افغانستان پہ اور انڈیا پہ تو وہ نہیں کہہ رہے آپ سے کچھ بھی, آپ وہاں پر لے کے چلیے. لیکن اس کے علاوہ بھی جو ہمارے اپنے کام کرنے کے اس میں کیا بات ہے, ایس ایم ای کو پروموٹ کرنا ہے, ایگریکلچر کو پروموٹ کرنا ہے, اور سب سے بڑی بات کہ ہمیں جو ہے اپنے لوگوں کو اپ گریڈ کرنا ہے, اپ سکلنگ کرنی ہے, ایجوکیشن لے کے آنی ہے. 1% of investment in social sector has 1.38% of impact on per capita income as per World Bank. تو وہ, اور ہمارے پاس ایگزامپل موجود ہے ویتنام کی, بنگلہ دیش کی, انڈیا کی, کہ جہاں پر انہوں نے اپنے لوگوں کو اپ گریڈ کیا ہے, ایجوکیشن لے کے آئے ہیں, اس کا بینیفٹ ہم نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا. سر میرا نام ریاض ہے. یہ جو ڈسکشنز ہم نے سنی سر, یہ آنگن والی بھی, اور بیسیکلی اس کی جو مضمون ہے جیو اکنامکس سے, میرا خیال ہے ہمیں ان سب حال والوں کو یہ بات تو کنفرم ہے کہ جب تک ہم اپنے نیبر کے ساتھ وہ ٹریڈ نہیں کریں گے, ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکیں گے. مطلب اگر افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلق ٹھیک نہیں ہے, ایران کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے, انڈیا کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے, تو ہم اپنے سامان کیسے بھیجیں گے؟ بائی ایئر. تو وہ تو ابھی جس طرح انرجی کی کاسٹ بڑھ رہی ہیں, اس لحاظ سے تو وہ فیزیبل ہی نہیں بنتی. تو کیا یہ ہمارے ارباب اختیار کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ یار جب تک ہم نیبر کے ساتھ ٹریڈ نہیں کریں گے, نیبر کو اپنا ٹریڈ پارٹنر نہیں مانیں گے, ہم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. ٹریڈ ود نیبرز, دیکھیے اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ وہی ہے, میں ری انفورس کر دوں, سیلف رسپیکٹ. ہمیں جو ہے وہ سیلف رسپیکٹ پہ ڈیل کرنا پڑے گا. وہ ہماری رسپیکٹ کریں, ہم ان کی رسپیکٹ کریں. دس از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. جب تک کہ یہ اسٹیبلش نہیں ہوگا, مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمارے لیے آگے جانا مشکل ہوگا. Special Investment Facilitation Council has been established in Pakistan to attract foreign direct investment. What practical steps Pakistan can take to reap the benefits of this institution to turn dreams into reality? Your diplomatically insightful views on the issue, I want, sir, that given the geopolitical realities, what Pakistan can practically do to attract investment and establish trade and business relations with its neighboring countries. SIFC چوائس صاحب نے فرمایا, میں 100% اگری کرتا ہوں, لیکن اس کو لیوریج کرنے کا ابھی ایک مرحلہ باقی ہے. ہم نے یہ سسٹم تو سیٹ اپ کر دیا, مگر ہمیں اس کو ذرا لیوریج کرنے کی ضرورت ہے, تھوڑے سے ایکسپرٹس ڈالنے کی ضرورت ہے, پرائیویٹ سیکٹر کو زیادہ بہتر طریقے سے انگیج کرنے کی ضرورت ہے. چائنا سے جو انڈسٹریز موو کر رہی ہیں تو پاکستان میں کوئی بھی نہیں آ رہا, بیکاز ہم نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے سارے نیبر سے, ہر طرف سے. نہ انڈیا سے کوئی چیز ہم را مٹیریل آنے دیتے ہیں, نہ ادھر جانے دیتے ہیں. ایک تو یہ بات بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو بنگلہ دیش کی بہت ساری سکسیس اس وجہ سے, اب 2005-06 میں ان کا 1 بلین کا ٹریڈ تھا, ہمارا 3 بلین کا تھا. ہم سکویز کر کے وہ 3 بلین سے لوور دین 1 بلین آ گئے. بنگلہ دیش کا 18 بلین ہو گیا ان کے ساتھ. ان سے زیادہ انڈیا سے امپورٹ آتی ہے, لیکن اس کو ویلیو ایڈ کر کے باقی دنیا کو بیچتا ہے. تو ہم نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری ہے, لیکن انفارچونیٹلی وی آل, آئی مین میجورٹی آف پینل تھاٹ کہ وی شوڈ ہیو اے چینج, لیکن سم ہاؤ کوئی انفلوئنس نہیں لگتا ہمارا کہ ان چیزوں کو چینج کر سکے. چائنا انڈسٹری کی ریلوکیشن کی بات ہوئی, جی بالکل درست آپ فرما رہی ہیں. سی پیک فیز 2 میں یہی ایک ایلیمنٹ ہے جس کو آگے لے کے چلنا ہے. اور اس میں جو سب سے بڑا چیلنج ہمارے پاس ہے, کسی نے, آپ نے بنگلہ دیش کی بھی بات کی تھی. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم لوگ, ہماری جو 70% اس وقت ایکسپورٹس ہیں وہ لو ٹیکنالوجی بیسڈ پروڈکٹس ہیں. ہمیں وہاں پر جا کے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا, جس کے لیے کچھ انویسٹمنٹس کی ضرورت ہے, جس کے لیے شاید FDI کی بھی ضرورت پڑے گی, لوکل انویسٹمنٹ کی بھی ضرورت ہے, جس میں ہمارے پاس کیونکہ فسکل اسپیس اویلیبل نہیں ہے, تو ہم ایکسپورٹس کے لیے وہ فسکل بینیفٹ نہیں دے پا رہے ہیں کہ جو ہمیں دینے چاہیے, جس کی وجہ سے ہم وہ انفراسٹرکچر اپ گریڈ کر سکتے ہیں اور ٹیکنالوجی کو بہتر کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ لو ٹیک پروڈکٹس جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے.